5ویں آیت کے اندر فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ انسان پیدا ہوا، بڑا ہوا، بڑھتا گیا، بڑا شان و شوکت والا، 15-20 سال سے لے کر کے آپ اس کو 45-50 سال تک دیکھو، بڑا ناز نخرے کے ساتھ رہے گا، ہر چیز کے اندر وہ اپنا کٹ سنبھال کر کے رکھے گا۔ لیکن پھر اس سے جب آگے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اندر گراوٹیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ جوانی ختم کی طرف جانے شروع ہو جاتی ہے، یہ کالے کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، منہ کے اندر دانت ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، شریر کے اندر کی توانائی، صحت، تندرستی تقریباً ختم ہونے کے قریب جاتی ہے، چمڑیاں جو آج بڑی مضبوط نظر آتی ہے اس کے اندر کمزوری آ جاتی، جھریاں پڑ جاتی ہے، انسان چاہے پھر بھی اس شریر کے اندر پھر وہ طاقت، وہ قوت نہیں ڈال سکتا جو اس کی جوانی کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اسے ہر نیچی سے نیچی صورت کی طرف، حالت کی طرف پھیر دیا، لے آئے، بڑا اونچا عالی شان تھا، جانوروں کے سامنے اس کا الگ ہی انداز تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک، بڑا لمبا تڑنگا، بڑی آسانی کے ساتھ جیتا تھا، لیکن اب اس کی حالت بڑھاپے کے اندر ایسی آ گئی کہ وہ بھی جھک کر کے چلتا ہے، کمر درد ہے، پیر درد ہے، اٹھا نہیں جاتا، سجدے نہیں ہو سکتے، میں کر نہیں سکتا، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور انسان بس اب کیا کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا تو کیا کرے گا تو کیا، بس آپ کو وہ پین کلر دے سکتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ دکھاوانی دوا بیجو کائیں نہیں આવે છે બીજું કાંઈ દુખાવાની દવા સિવાય કાંઈ નહીં। અને વધારે દુખાવો થાય તો એ બે ટાઈપની આપે, થોડોક દુખાવો થાય તો આ પી લેજો, ને વધારે થાય તો આ પીને, और फिर भी ना मिटे और आप उसका दिमाग खा लें तो एक और दवाई आती है, काम तमाम। उसके सिवा कुछ और हो सकता नहीं है, ये अल्लाह ने कहा है सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर उसे नीची से नीची हालत की तरफ फेर दिया जाता है। अब इंसान को यहां सबक सीखने हैं, सबक ध्यान में रखने हैं कि अब ये हालतें मेरी आ जाएंगी तो मुझे क्या करना है। अब ये हालत दुनिया के अंदर है और ये हालत आखिरत के एतबार से समझे। लक़द खलक़ना इंसान फी अहसनी तक़वीम, अहसन तरीका, अहसन सिस्टम जन्नत के अंदर इंसान है, जन्नत से आया इस दुनिया की तरफ, बड़े ऊंचे मकाम पर था, बड़े आलीशान दर्जे पर था, वहां से सफर करके यहां आया, अब यहां से सफर करके कहां जाएगा? अगर वो काम किए जिसे जन्नत के काम कहे जाते हैं, जन्नती सिस्टम कहा जाता है, तो ठीक है, फिर वो मर्तबा पालेगा। लेकिन अगर वो काम नहीं किए तो फिर अस्फलुस साफिलीन, सबसे निचला तबका, सबसे निचला दर्जा, सबसे दर्द वाला, दुख वाला, परेशानियों वाला, तकलीफों वाला दर्जा यानी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, ये हालत बड़ी सख्त तरीन और संगीन हुआ करती है। अल्लाह करे समझ में आए और मेरा भाई इन बातों को समझ जाए कि रब अज़्ज़ व जल की ये ताकतें हैं कि मुझे बड़ा ऊंचा मकाम, बड़ा ऊंचा दर्जा दे देता है, तो वही रब है, ताकत रखता है कि बस हुक्म नाजिल करे और मेरा काम तमाम हो जाए। अल्लाह कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उन्हें बेहिसाब, बेहद बड़ा सवाब दिया जाएगा। ये किसकी क्वालिटी है? इसे क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। बड़ी हाई क्वालिटी की बात हो गई, बड़ा ऊंचा दर्जा और मर्तबा बयान किया गया। किसके लिए? ईमान वाले, अमल वाले के लिए, ईमान वाले और अमल वाले के लिए। कुरान ने दोनों चीजें साथ साथ रखी है, सिर्फ ये नहीं कहा कि ईमान वाला कामयाब हो गया, क्या कहा? आमनू व अमीलू, और अमीलू में अमीलु सालिहात, ईमान वाले और अमल सालेह वाले। सिर्फ कलमा पढ़ करके काम नहीं चलेगा,
کلمے کے سیفٹی پروٹیکشن ہے نا وہ آپ کو لینے پڑیں گے. یہ سویدھائیں جو کلمے کو بچاتی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو فرض جو آپ کے ہیں وہ ادا کرنے ہی ہوں گے. آپ کے واجب کی پابندی کرنی ہی ہوگی, دھیان خیال رکھنا ہوگا. جب جا کر کے بے حساب ملے گا, بے حساب اجر ملے گا, ثواب ملے گا. اگر صرف کلمے کے آدھار پر, صرف کلمے کے آدھار پر آپ کھڑے ہو گئے اور عمل نہیں کیے تو آپ برباد ہو جائیں. اللہ کا قانون ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو عمل کر لے گا, عمل صالح کر لے گا, تو اسے نیچی سے نیچی حالت پر نہیں آنا پڑے گا, بلکہ وہ ہمیشہ بلند ہی ہوتا رہے گا, بڑھتا ہی رہے گا, اونچے مرتبے اونچے مقام ہی پر رہا کرے گا. جہاں پر ہمارے خاص مخصوص بندے ہوا کریں گے وہاں وہ آئے گا. کبھی غوث اعظم کی صف میں, کبھی غریب نواز کی صف میں, کبھی لوائے حمد کے سائے, کبھی مقام محمود کے پاس, ہمارے محبوب کے پاس آئے گا. مقام محمود میں وہاں بھی وہ آئے گا. جہاں ہم اپنے محبوب کے مرتبے کو بڑھائیں گے تو اس کا فیض یہ بھی پا لے گا. کون؟ ایمان والا, عمل والا. شان تو دیکھیں, انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے نا, کرامن کاتبین. کیا کام ہے ان کا؟ ہمارے اعمال لکھنا. جب ہم مر جائیں گے, جب ہم مر جائیں گے تو وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے. مولا یہ ہماری جوابداری تو پوری ہوئی, یہ انسان تو چلا گیا, اب ہماری جوابداری پوری ہوئی, تو مولا اب ہمیں یہاں پر جگہ دی جائے, آسمان میں ہم رہے, عبادت کریں. رب تعالیٰ کہے گا یوں بھی آسمان بھرا پڑا ہے, فرشتے اتنے سارے ہیں, تو پھر ہماری ڈیوٹی کا تم جاؤ. وہ انسان جو ایمان والا تھا, عمل والا تھا, تمہاری آج سے ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کی قبر پر کھڑے رہو. جو کام اس کی زندگی میں کیا کرتا تھا اور جو کام تمہارے سپرد اس کی زندگی کے اندر تھا, اب بھی تمہارے سپرد یہی کام ہے. وہ بندہ قبر میں رہا, تم اس کی نیکیاں لکھنا چالو رکھو, نیکیاں لکھتے رہو. کس کے لیے ہے؟ ایمان والے, عمل والے کے لیے. بے حساب جو اجر دیا جائے گا نا, کاؤنٹنگ سسٹم مرنے کے بعد ہی شروع. کرامن کاتبین لکھتے چلے جائیں گے. بلکہ حضور پاک نے فرمایا ہے, حدیث پاک کے اندر آیا ہے, جو بندہ عبادتوں کا معمول بنا لے, روزانہ پابندی کے ساتھ, ڈیلی روٹ اس کا ایسا ہی ہو, فرائض کی پابندی, سنتوں کی پابندی, واجبات کی پابندی. اب انسان ہے, بیمار بھی ہو سکتا ہے, انسان ہے, ضرورت کے وقت سفر بھی آ سکتا ہے. تو جو بیماری کا ماحول ہے اس کے اندر معاف تو نماز کوئی بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں, کوئی بھی نہیں اور کسی کو بھی نہیں. بیماری کے عالم میں عبادت اس انداز سے نہیں ہو سکتی جو صحت کے عالم میں ہوتی ہے. بیماری کے اندر اللہ نہ کرے کوئی گرا ہو تو وہ بڑی مختصر سی نماز پڑھے گا, مختصر سی عبادت کرے گا, اور بہت ساری چیزیں چھوڑ کر کے وہ اپنی عبادت مکمل کرے گا. سفر کی حالت ہو تو وہ وہی جو فرائض واجبات جو اس سے ادا ہو سکتے ہیں وہ کرے گا, زیادہ سے زیادہ سنتیں ادا کرے گا, نہیں کر سکتا. پر حضور پاک نے فرمایا اگر تمہارا روزانہ کا سسٹم اور عادت ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بیمار بندے, میرے اس مسافر بندے کی پوری پوری عبادت لکھو. کرم دیکھیں, مزے کتنے ہیں. آپ کو خالی صحت میں اپنا دھیان رکھنا ہے, باقی بیماری میں تو کرم ہی کرم ہے. بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا ہے بیماری کے عالم میں جو اجر و ثواب ملتا ہے, اگر انسانوں کو پتا چل جائے تو انسان یہ کہے کہ مجھے صحیح ہونا ہی نہیں ہے. اتنا بڑا فضل اور کرم ہے. لیکن کس کے لیے؟ ایمان والے, عمل والے کے لیے. ایمان لایا ہے, عمل نہیں کرتا ہے, تو پھر آپ بھول جائیں وہ ثواب نہیں مل سکتے. وہ فرشتے کرامن کاتبین میری قبر پر کھڑے کر دے گا اگر میں ایمان والا, عمل والا رہا تو. اگر صرف ایمان کے دعوے کرتا رہا, عمل نہیں کیا, پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو وہاں پر کھڑا کر کے میں ایصال ثواب کرواتا رہوں, کوئی فائدہ نہیں. پہلے آپ کو یہاں پر پکش سلیکٹ کرنا پڑے گا. بھائی مجھے وہ غریب نواز والا طریقہ پسند آتا ہے, مجھے وہ غوث اعظم کا سسٹم پسند آتا ہے,
مجھے اللہ کے نیک بندوں کا سسٹم اور نیکیاں پسند آتی ہے. پہلے یہاں پر آپ کو پکش سلیکٹ کرنا پڑے گا, وہ جماعت, وہ گروپ لینا پڑے گا, جب جا کر کے اس کے نفع ہوں. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین, ہم اسے نیچی سے نیچی حالت کی طرف لے آئیں گے. پھر اللہ آگے آیت پاک جو کہ 7ویں آیت پاک ہے فرماتا ہے فما یکذبک بعد بالدین, تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کون سی چیز جھٹلانے کے لائق رہ گئی؟ اب اللہ نے صاف بیان کر دیا, ہم اچھا تمہیں دے رہے ہیں پھر نیچا لائیں گے. اچھے والے ایمان والے عمل والے ہیں, اور نیچے والے بے ایمان اور کفر و شرک والے ہیں. اللہ فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب حاکموں سے اونچا بڑھ کر حاکم نہیں؟ ضرور ہے. اس کی حکومت, اس کی بادشاہت, اس کی شان و شوکت کے آگے کوئی نہیں ہے, کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. بلکہ میں نے کل گئے اٹھواڑی رویوار کے اندر میں نے کہا تھا فرعون ابو جہل والی ساری باتیں میں نے کی تھی. ان باتوں کے اندر آپ جا کر کے پھر سنیے گا. اس کے اندر میں نے کہا بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا جہان کے اندر آئے اور انہوں نے ٹکرانے کی کوشش کی پر کوئی فائدہ نہیں, اور انہوں نے اپنی ہار مانی اور نیچے گر گئے. یقیناً ہم قبول کرتے ہیں, ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ سب سے بڑا حاکم رب عز و جل ہے. حکم اسی کا چلے گا, بادشاہت اسی کی چلے گی, آرڈر سارے اسی کے چلے کریں گے. یہاں مانو تو بہت بڑی بات ہے, ورنہ وہاں تو ماننا ہی پڑے گا.